नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात जिसमें से दो हलके पंजाब के थे, जिसमें एक प्रोविंशियल असम्बली का हलका था और एक नेशनल असम्बली का हलका था। यूँ हलके तो दो ही थे, लेकिन इन ज़िमनी इंतखाबात पे गुज़िश्ता 48 घंटों से बेतहाशा बहस हुई है और उसमें एक बहुत बड़ा जो आर्गूमेंट है वो ये है कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ जो है वो इन ज़िमनी इंतखाबात में उस किस्म की कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जैसी कि उसे 2.5-3 बरस के बाद करना चाहिए था। एक सीट गुजरांवाला की PMLN ने जीत ली और एक सीट जो है उसे इलेक्शन कमीशन ने उसके नताइज को डस्का में, सियालकोट में रोक के रखा हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ी बहस है कि इन इलेक्शंस के नताइज की पाकिस्तान की सियासत में इस मौके पे अहमियत है क्या। इसी सवाल से हम आज आगाज़ करेंगे। शिब्बी फराज साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ स्टूडियोज़ में। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे लाहौर से मलिक अहमद खान साहब PMLN के सीनियर रहनुमा मुझे लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे। इसी बुनियादी सवाल से ज़िमनी इंतखाबात से बात का आगाज़ करते हैं। शिब्बी फराज साहब, कुछ भी आप कहें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज़ अपनी इशू की है उसे अगर आप पढ़ें, और यहाँ पढ़ी है हमारे सामने, इसे तो देखिए ऐसा लगता है कि आपकी जमात की इंडाइटमेंट कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। वेल, देखिए, पहली बात तो हमें ये कहना होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि माजी में हमेशा क्वेश्चन मार्क्स रहे उस पर, अब हमारी हुकूमत में आने के बाद उनको मुकम्मल आज़ादी है, मुकम्मल इंडिपेंडेंस है, हमारी पूरी सपोर्ट है उनके साथ, उनके काम में मदाखलत नहीं। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जब आपके इदारे जो कि इलेक्शन कंडक्ट करते हैं उनको अगर आप इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो ज़ाहिर है कि उनको ये हक़ पहुंचता है कि वो जो भी कहें वो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो उनकी जो प्रेस रिलीज़ है उसमें जो कि कहा गया है उससे एक्चुअली सवालात ज़रूर उठे हैं, लेकिन कोई इंडाइटमेंट नहीं है सच। अच्छा, क्यों? वो इसलिए वो कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को ढूंढा, वो नहीं मिला। देखिए इसमें है कि उनको देखिए जहाँ तक कि उनके उसका है कॉन्टैक्ट का ताल्लुक है, उन्होंने उसमें लिखा है कि 3 बजे तो फाइनली, अब यानी 3 बजे रात को भी अगर कांटेक्ट हो सकता है चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कि सूबे का इंतजामी बड़ा प्रिजाइडिंग अफसर गुम हो गए ना, कहते हैं 5-6 बजे के बाद 6-7 देखिए गुम होना ये तो देखिए मैं तो सियालकोट के जोग्राफी से इतना खबर नहीं रखता हूँ, मैं वहाँ का हूँ नहीं, ना मैं वहाँ पे कभी गया हूँ सिवाय कल के। लेकिन नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में चूँकि हल्का काफ़ी बड़ा होता है तो इसलिए कई जगह से पहुँचना मुश्किल हो जाता है, आई अस्यूम। और दूसरी बात यह है कि देखें, वज़ीराबाद वहीं उज़री का एक हल्का है, उसमें हम हार गए, ठीक है। वो अलग बात कि हमारी जो वोट की लीड कंपेयर टू 2018 के वो बहुत कम रह गई, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम गई, तो इन्हीं हमने गेन किया। वो तो सही नजर तो अगर हम चाहते कि हम धांधली करते तो हम दोनों को स्वीप कर लेते। माजी में तो यही हुआ है कि लोग, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो ज़िमनी इंतखाबात जीती है, लेकिन हमारा जो अपनी पार्टी की पॉलिसी है और जो हमारा एक जो जहाद हमने किया हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में भी हमारी क्या जदोजहद है, क्या हम हासिल करना चाहते हैं, और इसी तरह जो जनरल इलेक्शंस है उसके लिए भी हमने पहले भी इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, जिससे कि ये हमेशा हमारी तारीख का ये है कि हमेशा इलेक्शंस पे सवाल उठाए गए हैं। आखिरी बात वो ये है कि ये कैसे है कि जो इलेक्शन ये जी जाते हैं वो ठीक होता है, जो हारते हैं ये वहाँ धांधली हुई है। तो ये बात समझ में नहीं आई है कि नताइज अगर इन्हीं की पसंद के होंगे उस तरह तो बड़ा मुश्किल है। यही चीज़ जजेस में भी है, जो फैसला दे दे फेवर में वो जी वो तो बड़ा उसका किरदार वाला जज है, जब खिलाफ आ जाए तो फिर जी वो जज उससे खराब जज है नहीं। लेकिन आपने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को PTI का यानी रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट्स को विदहोल्ड किया हुआ है, लेकिन PTI मुतालबा कर रही है कि हमें विनर डिक्लेयर कर दे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है जी कि देखें, हम पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज कह रही हैं कि जी पूरे हल्के में इलेक्शन कराएं, जबकि उनका 400 वहाँ पे पोलिंग स्टेशन है जी। तो अगर 20 हल्कों के 20 पोलिंग स्टेशन अगर वो कह रही हैं कि उसमें दोबारा इलेक्शन, हम तो ये कहेंगे ना कि जी पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त जो रिजल्ट्स आए हैं कम से कम वो अनाउंस हो जाएं, और जो बाकी फैसला करेगी मंगल को, यानी कल जो है, तो जो प्रोसीडिंग्स होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो जो भी वो फैसला करेंगे वो सारी कहानी, सारी स्टोरी, हकायक
یہ سارے کل ان کے سامنے پیش ہوں گے, فیکٹس اور اسٹیٹسٹکس سامنے جو ہیں سامنے آئیں گے. تو اس پہ تو ہم تو انٹرفیئر کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ وہ اناؤنس کیے جائیں جو اب تک کے جو کنفرم ہوئے ہیں. ذرا ملک صاحب کو آنے دیجیے. ملک احمد خان صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ صرف 2 ہی حلقے ہیں پنجاب میں؟ ایک نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے جو آپ نے شاید جیت لیا ہے, ایک پروونشل اسمبلی کا حلقہ ہے. ٹوٹل 2 حلقے تھے جس میں ضمنی انتخابات ہوئے. دونوں میں آپ ہی کے کینڈیڈیٹس 2018 میں کامیاب ہوئے تھے. زیادہ چانسز یہی تھے کہ آپ لوگ وہاں پہ کامیاب ہوتے. الیکشن کے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اس میں مارجن خاصے کم ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی خاصے قریب آپ کے آ گئی, لیکن جو اس میں سے بیانیہ اور نیریٹو آپ شیپ کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہ کچھ ایسی پوزیشن ہے جس پر میرا یہ خیال ہے کہ جو سارا دن الیکشن ڈے تھا اس دن آپ کے ٹی وی چینلز کے رپورٹرز اپنی پوری آپ کی ٹیمز جو تھیں وہاں سے رپورٹنگ کرتی رہی ہیں. نو یو ٹیل می این الیکشن, آپ بتائیں. میں پہلے ڈسکا کی بات کر لیتا ہوں, پھر میں وزیر آباد پہ آ جاؤں گا آپ کے ساتھ. یو ٹیل می این الیکشن ڈاکٹر صاحب جو آپ کے مشاہدے میں ہو اور جس میں رینجرز کی گاڑیاں پاس کھڑی ہوں, پولیس کے ڈبل کیبن پک اپس پاس کھڑے ہوں, اور ایک ان آئیڈینٹیفائڈ وداؤٹ نمبر پلیٹ بائک پہ سر عام ایک شخص کے ہاتھ میں AK-47 رائفل ہو, اور جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو اور وہ انڈسکریمنیٹ ایریل فائرنگ کر کے ان کو ڈسپرس کر رہا ہو, اور منہ پہ اس نے نقاب ڈالے ہوں. اور یہ ڈسکا شہر کی ساری گلیوں میں دندناتے پھرے ہیں 4 سے 6 موٹر سائیکل سوار. سب کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں, کس کا ان کے ساتھ تعلق ہے, نام دیے ہیں, بتائے ہیں لوگوں نے کہ یہ لوگ ہیں جو اس گھر سے نکلے ہیں. کون لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا بس, لیکن کیا ہے کوئی ان کو پوچھ نہیں. مجھے میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا سارے پاکستان کو پتا ہے تو پھر تو حرج. ڈاکٹر صاحب میں آپ سر جو پولیس کی موجودگی میں فائر کر کے جا سکتا ہے کوئی عام آدمی کی تو ضرورت ہی نہیں ہو سکتی. وہ کون ہے؟ اگر وہ نون لیگ کا ہوتا تو اس کا تو یہ جنازہ نکال دیتے ابھی تک. کمال کرتے ہیں آپ. اور سامنے یہ جو فائرنگ کا ویڈیوز نہیں ہے تو وہ ویڈیوز آپ بینک کر رہے ہیں کہ ایک نہیں ہے سر, ایک نہیں ہے. دیکھیں ہوا اچھا, یہ تو انفارمیشن منسٹر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کا کوشچن نوٹ ہو گیا. میرا سوال تو یہ تھا کہ صرف 2 ہی حلقوں میں الیکشن ہوا ہے, کوئی بہت بڑے پیمانے پہ تو الیکشن ہوا نہیں ہے, لیکن اس سے جو بیانیہ آپ لوگوں نے نکالا ہے وہ ایک فتح کامل کا آپ نے بیانیہ نکال رہی ہے دوسری جنگ عظیم. اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف 2 حلقے ہیں, ایک دونوں آپ کے اپنے حلقے تھے, یہاں آپ ہی کے لوگ جیتے تھے 2018 میں, انہی کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ تو آپ کی مضبوط سٹرانگ ہولڈ تھے دونوں حلقے. وہ اس لیے کہ یہ صرف ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کے چاہے درجنوں کے اعتبار سے DSPs, حکومت کے درجنوں کے اعتبار سے SHOs, حکومت کے بے درے خرچ کیے گئے فنڈز, بے تحاشا تقسیم کی گئی رقوم, وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہوں, بیت المال سے ہوں, BISP کے ہوں, وہ ٹرانسفارمرز ہوں, وہ اینٹیں پھینکنی ہوں, وہاں پر لوگوں کے ترقیاتی کاموں میں ان کی اوور نائٹ پوری حیت چینج کرنی ہو, وہ ٹرانسفارمرز لگانے ہوں, وہ رات کو ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھا لینا ہو, وہ پولنگ والے دن ان پولنگ سٹیشنز کو جہاں پہ PMLN کی سٹرانگ ہولڈ تھی وہاں پر انتظامیہ کی زبردستی ان کو بند کر دینے کی پوزیشن ہو. اس سب کے باوجود آپ الیکشن ہاریں گے. یہ اس فتح کامل کا میسج ہے کہ آپ جہاں پر پوری گورنمنٹ کی مشینری ٹوٹل اپنا سارا زور لگا رہی ہو اور چن چن کر ان پولیس افسران کو وہاں پر لگایا گیا ہو. میں نام دے سکتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, آپ نے نام پوچھے, میں نام آپ کو دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ندیم SHO وہاں پر لگا تھا کہاں سے اٹھا کر اس کو عثمان ڈار کے ڈسپوزل پر چھوڑا گیا کہ تو جا کے زیادتیاں جیسے دل کرتا ہے کرتا رہے. وہاں پر جو ذوالفقار ورک ایک DSP تھا, کس کی اما پر اس کو لا کر وہاں پہ چھوڑا گیا کہ کینڈیڈیٹ کے بھائی کو پکڑ کے پرچے جائز ناجائز جو دل کرتا ہے وہاں پہ دیتا جائے. یہ کوئی ایک انہوں نے وہاں پہ ایفرٹ کیے. پولیس کی بدترین ریاستی زیادتی, اس سے زیادہ کبھی کسی جگہ پر گورنمنٹس رہی ہیں. بائی الیکشنز ہم نے بھی کنڈکٹ کی ہیں. ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لاب سائڈڈ گورنمنٹ کے اوپر کیونکہ گورنمنٹ پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے, بٹ اتنی نیکڈ, اتنی بلیٹنٹ, اتنی فورسفل اس حد تک کہ آپ لوگوں کے ایجنٹس اٹھائیں, ووٹرز اٹھائیں اور آپ ان کے خلاف پرچے درج کریں. سر یہ تو اٹ واز این ایکسٹریم کیس. میں آپ کا موقف سمجھ گیا,
I can give you the name. آپ نے نام پوچھے, میں آپ کو 4 پولیس افسران کے نام دیتا ہوں جو سارا دن یہی کام کرتے رہے وہاں پر. بنیادی طور پہ شبلی فراز صاحب ملک احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میں شبلی صاحب سے کہوں گا اس پہ آپ دیکھیں ذرا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بہت زور لگایا پی ٹی آئی نے, پنجاب حکومت نے اس الیکشن کو جیتنے کے لیے اور حالات اور نتائج کو بدلنے کے لیے, اور یہ سب کچھ یوز کیا. انہوں نے کہا کہ پولیس یوز کی, پروجیکٹر یوز کیے, ٹرانسفارمر یوز کیے, اینٹیں یوز کی, پتہ نہیں کیا کچھ یوز کیا, لیکن پھر نتائج کو آپ ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکے. یہ وہ کہتے ہیں در حقیقت ان کی فتح کامل ہے. نہیں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ اور پولیس افسر کے وہ نام بھی بتا رہے ہیں. دیکھیں نام تو وہ کوئی بھی نام لے لیں, ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ کون نام ہے, پاکستانی عوام کو کیا پتہ ہے وہ کون نام ہے. بات نام لینے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے فائرنگ کا ذکر کیا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلچر ہی نہیں ہے دھونس, لڑائی جھگڑے اور فائرنگ اور اس قسم کی چیزیں. یہ زیادہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. انہوں نے پیٹرنائز بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ علاقے کے بدماش ہوتے ہیں, جو کہ علاقے میں جو بھی ان کے ایک مافیا کے طور پہ کام کرتے ہیں وہ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں الیکشنز کو. اور یہ جو اس قسم کی جو بیان یہ کر رہے تھے, یہ ایگزیکٹلی پاکستان مسلم لیگ کا ایک فٹ پرنٹ ہے اس پورے الیکشن کی تاریخ میں, جس میں کہ انہوں نے نہ صرف ان کا ایک پاسٹ ہے جی. میں یہی بات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہہ سکتا, لیکن میں نہیں کہوں گا کہ ان کے کمپیئرڈ ان کا جو انہوں نے جو ایک کلچر دھونس لالچ کا 70s میں تھا, نہیں ان کا 70s میں ہوگا, اس کے بعد سے نہیں, اس کے بعد سے نہیں ہے. لیکن ان کا کلچر یہ ہے, انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں یہ مجھے بتا دیں کہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ جھوٹ تھا, وہ پورے پاکستان نے نہیں دیکھا کیا ہوا اس پہ. ان کی حکومت میں کچھ بھی نہیں ہوا, عورتوں کو گولیاں مار دی, بچوں کو گولیاں مار دی اور دندناتے پھر رہے ہیں وہی پولیس افسران جس کا کہ آپ ذکر کرتے ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ پولیٹیسائز پولیس وہ ہے پنجاب کی, پولیٹیسائز پولیس ہے سندھ کی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہم نے پولیس افسران وغیرہ وہ کیے تھے, لگائے تھے, تو ہمیں الیکشن جو بھی باتیں کر رہے ہیں الیکشن ہمیں جیتنا چاہیے تھا. ہم کیوں وہ ساتھ ہی والا وزیر آباد کا الیکشن ہے ادھر جو ہے تو یہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک یہ والا علاقہ جس میں کہ ہم جیت رہے تھے, ہماری کافی اس میں پروگریس تھی اور بڑی اس سے کنونسنگلی ہم جیت رہے تھے, انہوں نے جب یہ دیکھا ہے تو انہوں نے دیکھے نا ان کے رانا ثناء اللہ, ان کے حسن اقبال, ان کے اور جتنے بھی یہ جو کہ مینجمنٹ, جاوید لطیف, یہ سارے ان کا آپ اگر دیکھ لیں تو یہ اسی واقعات کو پیٹرنائز کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس سے انہوں نے یہ ٹیررزم پھیلانے کی کوشش کی, ٹیررائز کیا لوگوں کو, اور اس کے باوجود انہوں نے اوپر سے یہی ایک بیانیہ شروع کیا کہ جی یہ الیکشن ان سے وہ کر لیا گیا ہے. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے الیکشن کمیشن, آپ نے خود کہہ دیا, دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی پولیس اور یہ ڈی سی اور پتہ نہیں ایس ایچ اوز وغیرہ کے لگا رہے ہیں. ہم اگر اس قسم کا کلچر چاہتے تو کیوں, جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا, کیوں ہم ٹرانسپیرنٹ ووٹ, یہ آج اگر یہ گلے کر رہے ہیں تو مجھے یہی بتا دیں احمد صاحب, مجھے یہ بتا دیں کہ آپ سینٹ کے الیکشن میں اوپن الیکشنز کی کیوں اپوزیشن کر رہے ہیں. اگر آپ کے دل میں چور نہیں ہے تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں اس کی. آپ کہیں سے اچھی بات ہے نہیں. اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہو, فخر الدین ابراہیم پہ کہ جی وہ بڑے کمزور تھے, آپ ہی لوگوں نے مینیپولیٹ کیا. زرداری کیا کہتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے, یہ سارے وینڈلزم کی, ووٹ پرچیز کی, ووٹ سیل کی, مارنا, فائرنگ کرنا, قتل کرنا, یہ ساری ان کی قسم کی ان کی آئیڈینٹی ہے یہ ان کی الیکشنز میں. ٹھیک ہے, اب یہ اگر ہمیں اس پہ وہ کر رہے ہیں تو ہماری تو پارٹی کا یہ کلچر ہی نہیں ہے. ہمارے تو سارے پڑھے لکھے لوگ جو کہ کینڈیڈیٹس بنتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں اپنے ہم نارمل طریقے سے, نہ ہمیں یہ طور طریقے آتے ہیں, نہ ہم ان پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پارٹی نہ صرف نیشنل اسمبلی میں, وہاں پہ بھی ہم پش کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو. کیوں کر رہے ہیں وہ, اس کی اپوزیشن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ بحثیں نہ ہوں جو کہ ابھی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ابھی کہہ دیں یہ احمد صاحب کہ جی ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ جو آپ سینٹ میں الیکشنز فری اینڈ فیئر اوپن کرانا چاہ رہے ہیں ٹو انشور دیٹ پیپل آر ناٹ باٹ اینڈ سولڈ, ابھی یہ کر دیں. یہ تو بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں احمد صاحب, ملک احمد صاحب بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں. یہ مان لیں کہ جی یہ ہماری پارٹی غلط کر رہی ہے کہ اس کو اپوز کر رہی ہے, کیونکہ یہ نہیں چاہتے, ان کو کنوینئنٹ نہیں ہے. ملک صاحب, یور ریسپانس ٹو دیٹ بفور دی بریک.
अच्छा सर, डॉक्टर साहब देखिए मैं तो विद ऑल वट एवर शिबली साहब सेड वेरी काइंड फॉर हिज कॉम्प्लीमेंट्स, मैं लेकिन ये एक बात कह दूं कि मैं तो सर विद इन द पार्टी आपके टॉक शोज पर, असेंबली के फ्लोर पर, मीडिया पर, मैं तो पर्सनली सीक्रेसी ऑफ वोट का एक एडवोकेट हूं। मैं उसके बेनिफिट्स की बात करता हूं। अगर तो आप ये कह रहे हैं ना कि आपने ओपन बैलेट, तो फिर देयर इज नो नीड ऑफ इलेक्शन, फिर आप सिंपली नॉमिनेशंस पे ले जाएं। आपके पास प्रेसिडेंट है, आप स्पेशल सीट्स करते हैं, इलेक्शन के नतीजे में नहीं करते। आप उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे आप उसको ले लेते हैं कि आप प्रोपोर्शनेट टू योर पोजीशन इन द असेंबली, उसके हिसाब से आप अपनी लेडीज की स्पेशल सीट्स ले लेते हैं। तो फिर देयर इज नो नीड इज लेफ्ट फॉर इलेक्शंस। उसमें वैसे हर्ज ये एक जो एब्सोल्यूटिज्म है ना कि आप क्या, हर्ज बिल्कुल है। मेरा राइट टू वोट इज वेरी सीक्रेट टू मी। अगर किसी एक शख्स के, मैंने तो अहमद साहब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि then you would, if you are suggesting कि ये एक हो, तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वोट की खरीदो फरोख्त जो अब तक होती आई है वो चलती रहे? नहीं सर, नहीं, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा। देखिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप एक खराबी की बुनियाद पे निजाम के मुखालिफ नहीं होते। वो खराबी को दुरुस्त करने के लिए आपको अपने मॉरल्स करेक्ट करने की जरूरत है। उसके लिए आपको सिस्टम जो कि एक दुनिया का बेस्ट अडॉप्टेड सिस्टम है उसके ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। अगर आपकी, मैं एक सेकंड सर इजाजत देना, मैं आपसे कहता हूँ, देखिए बात नहीं, मॉरल्स को कैसे, अगर आपकी शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी मैं सर मैं एक सेकंड, मैं एक सेकंड सर इजाजत देना। डॉक्टर साहब इजाजत तो दे दे। डॉक्टर साहब प्लीज काइंडली इजाजत दें, बिकॉज आई एम टॉकिंग, मैं जो बात कर रहा हूं उसके सर एक नहीं सर, मुझे उसके लिए दलील देने की जरूरत है, जुमला कसने की नहीं। और दलील देने के लिए आपको वक्त इनायत करना पड़ेगा। मैं भी जुमला नहीं कस रहा अहमद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज डू नॉट। नहीं मैं आपको, आई थिंक दैट आपने गलत बात की है मलिक साहब। यू आर अ डिसेंट मैन। मैंने कोई आप पे फिक्रा नहीं कसा। नहीं, मैंने तो आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आपने जो सजेशन दी है कि जी इसको फिर इलेक्शन ही ना कराएं, नॉमिनेशन रिजर्व सीट की तरह कर लें, तो मैंने ये कहा है कि फिर इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि जो ये चोरी वोट खरीद और फरोख्त होती है ये होने दें। आपने कहा कि जी मॉरल्स मुल्क के ठीक हो जाएं, तो शिबली साहब दैट्स आइडियली आई एग्री विद यू, बट हाउ मेनी सेंचुरीज विल इट टेक? नहीं मलिक साहब को बात जी सर, एग्जैक्टली मैंने यही कहा, मैंने आपसे यही कहा। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वंस आई विल हैव द राइट टू ऑडियंस, तो फिर अगर आप बीच में कोई इंटरप्ट करेंगे तो वही जुमला कसना होता है। अगर आप जुमला कसने को नेगेटिव कॉनोटेशन थोड़ी है। मैंने कोई ये थोड़ी कहा कि आपने कोई गलत बात कह दी। मैंने कहा कि आपने बीच में एक जुमला कस दिया। नहीं, मैंने जुमला कसा नहीं, बड़ी आप सलीस कह उर्दू में सकते हैं कि कही बात इंटरप्ट ना करें। अच्छा चले ठीक। अब तो वो अगर उसको हम उर्दू में उसको तर्जुमा करेंगे इंटरप्शन, मलिक साहब मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। बेहतर आप समझते हैं उसका। मलिक साहब सेनेट के हवाले से मजीद बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक ले लें, उसके बाद देखते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से किस किस्म के दावे करते पाए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक। थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट उनकी मेंबरान के हवाले से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के हवाले से, कि मैंने उनको इज्जत बख्शी है। ज़रा वो सुनते हैं। मैंने दरख्वास्त देकर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी मैंने इज़्ज़त करवा दी है। आज उनकी इज़्ज़त वक़ार में जो इजाफ़ा हुआ है वो मेरी वजह से हो रहा है कि मैं अगर इंतखाब में हिस्सा ना लेता तो वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। आज वो एमपी से भी मिल रहे हैं, वज़ीरों से भी मिल रहे हैं, एमएनए से भी मिल रहे हैं। नाज़रीन बुनियादी तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि चूँकि मैंने अपने नॉमिनेशन दाखिल करवाए हैं, अब प्राइम मिनिस्टर इतने अंडर प्रेशर हैं कि वो तमाम पार्लियामेंटेरियन से सपोर्ट हासिल करने के लिए मिल रहे हैं। यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। सब कुछ थोड़ा सा तो इसमें वजन है, सदाकत है। बिल्कुल नहीं है, चैलेंज खड़ा कर दिया। नहीं वजन नहीं है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये बदकिस्मती से जो भी लीडरशिप है ये बड़ी डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप है अवाम की नज़रों में, बिकॉज पास्ट में इनको मौके भी मिले, एक नहीं कई मौके मिले, और जो इन्होंने रेपुटेशन कमाई, जो जिसका कि आज ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन को इनकी वजह से इज़्ज़त मिली, मेरा ख्याल है कि ये उनकी एक बहुत ही
आउटलैंडिश किस्म की, मतलब है बहुत कि ही प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, नहीं, राब्ते प्राइम कर मिनिस्टर रहे मिलते हैं, प्राइम जहांगीर मिनिस्टर खान तरीन साहब एंटर कर गए हैं नहीं देखें इलेक्शन में मुख्तलिफ डायनेमिक्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा मिलते रहे हैं, जब भी वो जाते हैं कराची जाते हैं तो कराची के MNA से मिलते हैं, MPA से मिलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं इस तरह उनसे मिलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि वो तो यानी एक हमारा रूटीन का एक इशू है। लेकिन इसको हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचना और ये तासुर देना कि जी वो बहुत बड़ा चैलेंज है, नहीं है। इसकी वजह है, पहली बात तो ये है कि हमारी बात सामने आ जाएगी ज़ाहिर, जो हमारा स्टैंड है वो क्या है कि इलेक्शन में पार्लियामेंट में हमारी तादाद ज़्यादा है, हमारी कोalition और हमारी है कि नहीं। 178 हैं आपके, यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस डॉक्टर हफीज शेख देखिए तो ठीक है, अब इनके नंबर्स कम हैं, 159 है टोटल। 159 है। अब मुझे ये दो चीज़ें ये बताएं। एक तो ये है कि जो अभी हम बात कर रहे थे मलिक साहब से भी, और वो कह रहे थे कि इलेक्शंस को फिर रिज़र्व सीट की तरह सेनेट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे हैं उसमें भी आपने हमारी मुखालिफत की, बिकॉज आपको सूट नहीं करता क्लियर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, क्योंकि आपकी आदत है कि आपने हमेशा इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया। हमेशा आपने जो ये सारी जो करप्शन है, ये जो पैसा कमाया है, ये इसी दिन के लिए करते हैं कि ये खरीद सके लोगों को। तो मुझे बताएं क्या गिलानी साहब में क्या वो जादू है जिसकी वजह से, या कोई उनका कोई इतना बहुत ही कोई टावरिंग फिगर है कि जिसे कहें कि वो अपनी शख्सियत की बुनियाद पे वो इन हमारे जो कोalition पार्टनर्स हैं, जो हमारे वोट हैं, वो ले लेंगे। बुनियादी तौर पे इनका जो ईमान है वो इस पैसे पे है, और ये इस्तेमाल उसी को ही करने के लिए ये कर रहे हैं, और ये एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं जी ओहो हमें तो बड़ा एक लीडर मिल गया है यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में, तो हम उसको, हमारे लोग जो है ना इनको वोट देंगे। बिकॉज जो कोर्ट में भी अगर आप जाएं, जो डिस्कशन आजकल हो रही है जिसमें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की भी बात हो रही है और वोट की सीक्रेसी का, कोalitions का, तो उसमें जो इनके वकील भी हैं वो भी अपनी कंट्रडिक्शंस में फंस जाते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी ये तो इसमें नुमाइंदगी होती है मुतनासिब, लेकिन जो है तो अगर मुतनासिब नुमाइंदगी होती है तो अगर किसी पार्टी की 5 सीटें बनती हैं तो उसको 5 मिलनी चाहिए। ये क्या है कि उसकी जो तादाद है उसकी तरफ से उसको 5 मिलनी चाहिए, लेकिन उसको 2 मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इस किस्म के कमेंट्स तो तीन सीटें मतलब है आपने चुरा ली। मलिक साहब, तो ये कहाँ का मंतक है, कहाँ की लॉजिक है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का अरिथमेटिक है कि टोटल सीटें आपके पास 159 है, 171 कम से कम चाहिए उनको इलेक्ट होने के लिए, वो कह रहे हैं और आपकी जमातें कह रही हैं कि वो इलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ से आप लोग सीक्रेट वोट की हमायत करते हैं। यहाँ तो फिर ऐसा ही लग रहा है कि दर हकीकत यही वो मंसूबा है जिसकी वजह से आप एक खुफिया वोट को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई और वजह नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो आपसे ये बात जिस बुनियाद पे कही कि मैं सीक्रेट वोट का एक एडवोकेट हूँ, तो मैं अपना वोट जो है उस पर उसकी सैंक्टिटी ये समझता हूँ कि मेरा वोट विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी किसी लालच के बगैर, किसी, देखिए ना, आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस, इवन इफ इट इज सेड इन सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कही जाए, या प्राइम मिनिस्टर कहें, या कोई भी पार्टी हेड ये बात कहे कि पार्लिमानी पार्टी, देखिए तो मैं तो एक पार्लिमानी पार्टी का मेंबर हूँ, और अगर उसकी एक छोटी सी, एक महदूद सी अक़लियत कोई मेल प्रैक्टिस करती है और उसकी वजह से आप अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी पे डिस्ट्रस्ट कर दें, तो दिस इज़ नॉट टेकन सर। मैं तो आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस ऑन अ वेरी पर्सनल नोट। यहाँ पर बात हम बार बार ये कह चुके हैं। दूसरी बात ये है कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट की जो मलिक साहब, ये कैसे समझाएं कॉमन आदमी को कि एक कम 160 आपके पास टोटल वोट हैं 159, और आप सीट वो लड़ने चले हैं जहां 171 चाहिए, डॉक्टर साहब, और आप ये सिर्फ कह रहे हैं कि जमीर का मामला है, बाकी सबको लग रहा है कि ये पैसे का मामला है। इसको कैसे ये उसकी बुनियादी बात ये जो माहौल है, जो हालात हैं इस मुल्क के, देखिए ना, नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पर मसला ये है ना कि अगर तो पीटीआई की अपनी वोट स्ट्रेंथ जो है वो इस नंबर पे होती, तो फिर तो इनकी पार्टी के विद इन द पार्टी को बात करने वाली बात होती। अब ये कोलिशन की बेसिस पे खड़ी पार्टी है जिसमें इनके पास कुछ जीडीए के वोट्स हैं, इनके पास कुछ एमक्यूएम के वोट्स हैं, इनके साथ कोलिशन पार्टनर्स बैठे हैं। तो ये एक नहीं सर, सुन तो लेना, अब कोलिशन पार्टनर कह रहे हैं कि आपके भी 159 कौन है? आप मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी के पूरे मेंबर हैं? मैं देखिए ना, मैं डॉक्टर नहीं, देखिए शिबली साहब,
سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے نامنی کی بائنڈنگ آپ کی اتحادی جماعتوں کے اوپر بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے ود ان دا پارٹی ہوتی ہے، تو پھر ایک بڑا مس کنسیوڈ آپ کا ایک کانسیپٹ ہے یہ۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک الیکشن کا پروسیس ہے، اس الیکشن کے پروسیس میں اگر یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے جو پرائم منسٹر کے ووٹ کے لیے آپ کے اتحادی تھے، ان کو اپنی سپورٹ پر وہ آمادہ کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی امر مانیہ ہوگا؟ یہ کون سی مشکل بات ہوگی؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ملک صاحب اور شبیر صاحب اسی حوالے سے یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے، وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں اس کی اہمیت کیا بنتی ہے، ذرا پروڈیوسر صاحب سنائیں ہمیں۔ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، یا آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہی ہے، کیا ہے، یا انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں خان صاحب کا ترجمان نہیں ہوں کہ یہ میں ان کی بات بتا سکوں، مگر جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہے۔ ملک صاحب، یہ تو ایک باقاعدہ پوچھا گیا ہوا سوال تھا جس میں ایک رپورٹر کو کھڑا کیا جاتا ہے سوال پوچھنے کے لیے، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ کیا میسج یہاں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے؟ اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہاں جو سوال آپ کا ہے، یہ سوال کے جواب تو بہترین جواب اس کا یوسف رضا صاحب خود دے چکے ہیں، اور ان کے پاس اگر کوئی بنیادی بات ہوگی کہ پہلے کیونکہ پی ڈی ایم ہی یہ الزام لگا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت ہے اور یوسف رضا صاحب کینڈیڈیٹ ہیں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو میں بھی شاید وہ کچھ ایونٹس پر بیسڈ یہ بات سمجھ رہے ہوں کہ نیوٹریلٹی کہیں نہ کہیں پہ پلے ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے تو غالباً پی ڈی ایم کا یہ موقف تھا اور بڑا فورسفلی تھا، ساری لیڈرشپ یہ کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ تھوڑا سا شمبے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے لیڈران چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، لیکن ملک صاحب پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کے لیڈران کسی شہر میں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیتے ہیں، کبھی ان کے خلاف ٹویٹ کر دیتے ہیں، کبھی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کبھی ان کو کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ سلیکٹر ایسا ہے غالباً ایسا ہے کہ جب آپ اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی واقعات کے اوپر مبنی قائم کی گئی رائے کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اگر پولیٹیکل آپ کا ایک کوئی جامد نظام تو نہیں ہے، ایک چلتا ملک ہے، اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس میں سیاسی جماعتوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کوئی ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، یا کوئی ایک اور معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے جس میں کہیں نظر آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت ہے، تو اس پر وہ لوگ پھر فورسفلی اپنی بات کہتے ہیں۔ کسی کے منہ کے اوپر لوگوں کے منہ کے آگے ہاتھ رکھنے سے بات رکے گی تو تھوڑی، وہ تو بات تو ہوگی جو ہوگی۔ اور اگر کہیں پہ ابھی یوسف رضا صاحب کو کوئی نیوٹریلٹی نظر آئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، آپ تنہا رہ چکے ہیں۔ شبیر صاحب کو جواب دینے دیں بریک سے پہلے، کہہ رہے ہیں آپ اکیلے رہ گئے، ہم نے مینج کر لی۔ دیکھیں جس طرح کہ آپ نے ان سے پوچھا، اور ان کی پارٹی کا جو مسلسل جو ان کا ایک نیریٹو ہے وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، بیکاز نتھنگ ورکس فار دیم۔ انہوں نے ہر ترکیب آزماز لی ہے، مخالفت کر کے بھی بڑا اس کو ڈسٹریبیوٹ میں کرنے کی بھی کوشش کی، ہر قسم کا انہوں نے ہر بار آزمایا، اور یہی آج یوسف رضا گیلانی ہے جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ جب یہ انشاءاللہ الیکشن ہاریں گے پھر آپ کی بات سنیے گا کہ جی آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ بات ہوئی، تو ان باتوں پہ یہ جو ہے نا، جو یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اس پوٹ پوری، یہ ایک ہر ایک مختلف ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور ایک کو نہیں پتا کہ وہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، احمد صاحب نے ایک بات کی کہ جی یہ جو ہماری کولیشن ہے، ہماری گورنمنٹ کی جو کولیشن ہے، تو یہ ڈیپینڈ ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جسٹ پارٹی ود ان دا پارٹی۔ ٹھیک ہے، مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ جو ان کی جو پارٹی جو اپوزیشن ہے، جو پی ڈی ایم ہے، وہ تو 11 جماعتوں کا مربع ہے، تو 11 جماعتوں کا مربع، تو کوئی اس میں ڈسینشن نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی وہ نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن جو کولیشن ہے گورنمنٹ کی وہی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جی آپ کو اصل چیز جس کو ہم لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کے نمبرز نہیں ہیں، آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیتیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشن میں جو آپ مخالفت کر رہے ہیں اوپن بیلٹنگ کی، تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اور جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیسہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ اوپن ہوگا تو پیسہ آپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی اسٹرینتھ ہے پیسہ،
اور ہماری اسٹرینتھ ہے مورالٹی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز شفاف ہو, ہر چیز, ہر الیکشن جو ہے تو وہ لوگ اس پہ بلیو کر سکیں. تو آپ کی جو آرگومنٹس ہیں مجھے نہیں سمجھ آئے کہ آپ ہر گول پوسٹ چینج کرتے رہتے ہیں ہر ایشو پہ. اس طرح تو نہیں ہوتا, یہ تو میچورٹی سیاست میں ہونی چاہیے. آپ کی چونکہ بدقسمتی سے جو لیڈرشپ ہے آپ کی وہ اس طرح کی. ملک صاحب میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ سے شروع کرتا ہوں. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ سے شروع کرتا ہوں. ناظرین ایک بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ملک صاحب ایک تو یہ بات میں مانتا ہوں, میں شبلی صاحب کو بھی چاہوں گا کہ اس پہ یا ہمیں کچھ اس پہ تبصرہ کریں, کامنٹ کریں, کچھ ہمیں سمجھائیں اس چیز کا کہ خود پی ٹی آئی کے اندر سے ایسی بہت سی آوازیں آتی ہیں کہ شاید چیف منسٹر عثمان بزدار اتنے افیکٹو نہیں ہے. کوشش انہوں نے بہت کی لیکن وہ بیوروکریسی کو, اپنی پارٹی کو انسپائر نہیں کر سکتے, اور یوں پنجاب میں ایک سیاسی طور پر عمران خان کی حکومت کو الیکشن کے پوائنٹ ویو سے خطرہ ہے. لیکن دوسری طرف ملک صاحب جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے خیبر پختونخوا میں جو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا کارڈ دیا, اور جب پنجاب میں 2.93 کروڑ یوں کہیے کہ 3 کروڑ گھرانوں کو جو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا کارڈ دیا جا رہا ہے, جس میں 7-8 لاکھ روپے کا خرچہ جو ہے ہر گھرانہ کر سکتا ہے سرجری کے لیے, مختلف چیزوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی جو کنسٹرکشن پہ لو انکم ہاؤسنگ کے لیے جو قرضے حکومت دے رہی ہے, اس سے گراس روٹ لیول میں عوام میں خاصی ایک جو ہے ایک کامیابی کی فیلنگ یا کہیں خوشی کی فیلنگ پائی جاتی ہے. اس سے سیاسی طور پر آپ اپنے لیے کتنا بڑا چیلنج سمجھتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ جو یہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہے یہ تو بیسکلی ایک ایسا مرحلہ وار ایک کام ہے جو کہ ان کی حکومت آنے سے پہلے کا شروع ہے. تو اچھی بات ہے اگر یہ اس کو کریں, لوگوں کی مدد ہونی چاہیے. اچھا وہ اضلاع جہاں پر یہ ہیلتھ کارڈ کا بیسک دیکھیں نا, ہیلتھ کارڈ کا بیسک انیشیٹو جو ہے وہ شبلی صاحب کے بل میں ہوگا, آپ کے بل میں ہونا چاہیے. اب بیسکلی یہ پروپوزڈ انیشیٹو جو تھا یہ 2014 میں اس کے اوپر پہلی ورکنگ ہو گئی, اور اس کے بعد یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ کے طور پہ کچھ اضلاع میں دیا گیا اور مرحلہ وار دیا گیا. تب انکم بیسڈ گروپس کے اوپر دیا جا رہا تھا, رقم تھوڑی تھی. اب پھر اس کے اوپر جن کے جو کنسلٹنٹس تھے انہوں نے اس کو ایڈوائز کیا کہ اب پورا ڈسٹرکٹ اور سب لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے. اب اس کی ایک پوری ڈیٹیل سٹڈی ہے, وہ میں نے بھی فیزیبلٹی رپورٹ دیکھی ہوئی ہے, اور اس میں ان کے پاس ڈونرز بھی موجود تھے جو کہ انٹرنیشنل ایجنسیز ایز ڈونرز ان کے ساتھ کام کر رہی تھی ہیلتھ کے اندر. WHO کا بھی تعلق ہے اس کے اندر. تو یہ ایک اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, کرتے جائیں. اس کے اوپر میں تو تنقید یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی طور پر یہ تصور جو ہے تحریک انصاف کا ہے ہی نہیں. نہیں بالکل ایبسولوٹلی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصور ان کا ہے ہی نہیں, آپ نے پریزنٹ کیا. شبلی صاحب دیکھیں, جی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ملک صاحب نے بات کی ہے, شبلی صاحب ایک سیکنڈ سر, بات مکمل ہونے دیں مثال ہے جب پلیز بات مکمل ہونے دیں. شبلی صاحب ایک سیکنڈ چلیں جی, بولیں سر, بات مکمل ہونے دیں گے پھر ایک سیکنڈ ذرا. اچھا, اس میں صرف اتنا معاملہ ہے کہ یہ 2014 سے آنورڈز ہیلتھ کارڈ کا اجرا اور ہیلتھ کارڈ کی ڈفرینٹ شیپس جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں, اور اس کے اوپر کام بھی ہوتا رہا اور بات ہوتی رہی ہے. اور KP کا صوبہ بھی اور پنجاب دونوں اس پروگرام کے اندر, دونوں پچھلے دور حکومت میں جب ان کی صوبائی حکومت تھی PTI کی KP کے اندر, تو اس کے اوپر یہ لوگ آ کر ان کی میٹنگز لاہور لیتے رہے, جن میٹنگز کا میں خود بھی حصہ رہا ہوں. تو اس پہ انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس اکٹھے ہم جا کے بیٹھتے رہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جا کے بیٹھتے رہے. سو دیٹس ناٹ اے سم تھنگ, لیکن اس پہ کرنا چاہیے, کام کریں آگے. اچھی بات ہے نہ کرنا, لیکن جتنے اچھے کام ہیں ان کو یہ اتنے برے انداز میں کرتے ہیں. مجھے اس بات کا خوف ہے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ کس کا بھی کوئی ایسا کوئی اپنا وہ نہ کر دے معاملہ کہ جیسے ہر چیز کی شکل بگاڑ رہے اس کی بھی نہ بگاڑ دیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کانسیپٹ تو آپ نے چوری کیا. دیکھیں جی, یہ اس پہ مجھے وہ یاد آتا ہے جب جو شوہر ہے وہ بیوی کے کھانے کی تعریف کر دے تو ساس بیٹھی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ پیاز میں نے کاٹے تھے. تو یہ وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ملک صاحب دیکھیں, آپ کی حکومت 2014 سے 2018 تک تھی, تو اگر ایک کام آپ نے نہیں کیا تو اس کو آپ ابھی کریڈٹ کے لیے اپنی اس سے امبیرسمنٹ کو بچانے کے لیے بھی آپ یہ نہ کہتے کہ یہ تو ہم نے 2014 میں کیا تھا. یہ واحد حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے کہ اس چیز پہ نہ صرف عملی طور پہ کام کیا, اس کو انٹروڈیوس کیا, اس کو کامیاب بنایا اور گھر گھر تک پہنچایا. ان کی جو PMLN نون کی لیڈرشپ ہے بشمول مولانا فضل الرحمان, ان کے پاس بھی یہ ہیلتھ کارڈ ہے. یہ پوری فضل الرحمان نے بھی لیا ہوا ہے.
سب کو دیا ہوا ہے. دیر از نو ڈسکریمنیشن. کوئی ہماری جتنی بھی انیشیٹوز ہیں, چاہے جو ہاؤسنگ کا آپ نے ذکر کیا, چاہے ہیلتھ کارڈ کا ذکر کیا, چاہے اور کوئی بھی ایسی چیز ہے, ہم نے احساس پروگرام ہم نے نان پارٹیزن بیسس پہ کیا. ٹرانسپیرنسی پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. کب یہ نہیں کر سکتے تھے, یہ تو اشرافیہ کی نمائندگی کرتے ہیں نا. پیپلز پارٹی جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہے, اس نے آیا یہ بتائیں کہ یہ جو سارے پروسیسز تھے جو کہ پرائم منسٹر ذاتی طور پہ بیٹھ کے ہر ہفتے ہاؤسنگ کی میٹنگ میں, یہ جو پروسیسز ہیں جس میں کہ 6 سال لگ جاتے ہیں, پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکتے ہیں, وہ ان کو 15 دن میں لے آئے. غریب لوگوں کے لیے جو اپنا گھر خرید بھی نہیں سکتے تھے, ان کے لیے ایک انیشیٹو شروع کیا. اس کے لیے انٹرسٹ ریٹ ایسے بنائے کہ وہ اپنے کرائے کی جگہ پر اپنی ملکیت حاصل کر سکتے ہیں. انہیریٹنس سرٹیفکیٹ, پوچھیں ان سے کہ کیا یہ مسئلہ انہیریٹنس کا جو وراثت کی جو دستاویز ہے, اس کے لیے ہم سب, میں خوار ہوا ہوں تعلق رکھنے کے باوجود, 8 مہینے مجھے لگے اپنے تعلق کے باوجود. لوگوں کے 10 سال گزر جاتے ہیں, انہوں نے ایسی چیزوں پہ کیوں نہیں کام کیا؟ یہ عام لوگوں کے مسئلے ہیں, ان پہ کام کرنا چاہیے تھا. اب یہ کہیں گے کہ جی اس کی بھی جو وراثت کی وہ تھی وہ بھی ہم نے کی تھی. اب مطلب ہے دیکھیے بات یہ ہے, مومنٹ ڈیم میں مجھے, میں مانتا ہوں کہ بہت پرانا اس کا وہ ہے, شروع کس نے کیا؟ جی ملک صاحب بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹسٹ مینٹیلٹی تھی آپ کی حکومت کی. ایک تو ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ نا, ہاؤسنگ جو ہے 3 مرلہ 5 مرلے کے گھر کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, ایک تو میں شبلی صاحب سے کہوں گا کہ ساس کے اوپر تنقید کو مناسب تنقید نہیں ہے کہ اس کے اس بیان کو کہ پیاز میں نے کاٹا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شبلی صاحب اس کردار کی اہمیت سے واقف ہیں. اور دوسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے کہا کہ یہ مرحلہ وار تھا اور یہ ابھی بھی مرحلہ وار ہی چل رہا ہے. ابھی یہ پرائم منسٹر کی بڑی ڈیزائر ہے, میرے تک لوگوں نے یہ بات کی آ کے, کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی جو آج کل حکومت کے نزدیک ہیں, بہت کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو ان کا یہ خیال تھا کہ پرائم منسٹر نے تقاضا کیا جب وہ پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں تھے اور بڑی فورسفلی تقاضا کیا, تو پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جو سمری تھی, پھر اس میں ان کے پاس اویلیبلٹی آف فنڈز کی کیا صورت ہے, تو پھر بات مرحلہ وار پہ رکی آ کے کہ پہلے جیسے PMLN کے دور میں ایک بھکر ڈسٹرکٹ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ لیا گیا تھا, تو اس کو کمپلیٹ کرنے میں 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوا. کیونکہ کیا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے اس پورے پروگرام کی, جب آپ نے اس کو پراپر شکل میں لا کر لوگوں تک اس کی ترسیل کرنی ہے, تو اس کے لیے جو ہیومنلی پاسبل ٹائم ہے اس کی بیسس کو بھی بیچ پہ آپ نے ایز اے فیکٹر کیلکولیٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ اگر یہ لیتے جائیں گے, اس میں ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے ود دوز ڈونر ایجنسیز جو ہمارے ساتھ کردار بھی ادا کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ بھی ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کیسے کیسے لے کر جائیں گے. تو وہ بات چل رہی ہے 2014-16 آنورڈ سے اور آج تک چلتی جا رہی ہے. یہ مرحلہ واری پھر چلے گئے. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ پیاز انہوں نے کاٹے تھے اور اس کی وجہ سے ہنڈیا بچی بنی. اچھا نہیں سن لیں نا. دوسری جو آپ سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے سگنل فری کارڈرز آپ نے بہت سے بنا دیے, ملک صاحب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک ایلیٹسٹ تھنکنگ تھی آپ کی حکومت کی. سگنل فری کارڈر سگنل فری کارڈر بنا دیے لیکن پیڈسٹرین کے گزرنے کے لیے اوپر اور نیچے راستے نہیں رکھے. اسی طرح یہ جو لو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے 3 مرلے کا 5 مرلے کا, اس کے لیے جو آسان قسطیں ہیں, جو مارگیج کا کانسیپٹ آ رہا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو عام آدمی کو بڑا فائدہ دیں گی. اتفاق سے یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے, میں ایک عدالت میں موجود تھا, میں اتفاق کی بات ہے, یہ نہیں کہ آپ نے سوال کیا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اتفاق کی بات ہے کہ جب یہ 2016 میں سگنل فری کوریڈورز بن کے کمپلیٹ ہو رہے تھے تو ان کو ایک ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر پہ روک دیا گیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ کی کورٹ تھی اور اس میں کہا یہ گیا تھا, غالباً نقطہ یہ تھا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں, اور ساتھ یہ بھی ایشوز تھے کہ سگنل فری کوریڈورز بن رہے ہیں تو لوگوں کی جو گزرگاہیں ہیں, جیسے کینیڈ کالج کے سامنے ایک پوائنٹ تھا, وہاں پہ کچھ گزرنے کا رستہ تھا, اسی طرح لاہور کالج فار ویمن کے سامنے ایک رستہ تھا, تو یہ 2 زیادہ بون آف کنٹینشن تھے پوائنٹس کے, اسٹوڈنٹس کے لیے دقت ہوگی. تو اس وقت یہ جو ایک ٹیپا کا اپرووڈ ایک پلان, اس پہ سارے لوگوں نے ایگری کیا تھا کہ اس سے بہتر فارمولا اور ٹریفک کی موبلٹی کے لیے ہو نہیں سکتا, اور وہ پروویژنز دونوں کراسنگ آف روڈز کی موجود ہیں. تو اسی بنیاد پہ پھر صرف اس نقطے پہ کہ یہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ اعتراضات دور ہو گئے تھے.
सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स ने लाहौर की ट्रैफिक में हेल्प किया है सर, इसमें कोई शक नहीं है. वी प्रैक्टिस दैट एवरी डे, वी सी दैट. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पेडेस्ट्रियन के लिए ऊपर नीचे जगह तो रखनी थी ना, जैसे न्यूयॉर्क में या लंदन में होती हैं, या ऊपर होती है सड़क की जगह की नीचे जगह सर, आप होती है, देखिए वो नहीं उसके रखी ऊपर. गई. बहरहाल वक्त मेरा खत्म हो गया. शब्बीर फराज साहब का, मलिक अहमद खान साहब का बहुत शुक्रिया. नाज़िम, ये बहस देखी, फैसला आपका है. फिर आपसे कल मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.